میت کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے آ کے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے، اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے مکان کو نہیں دیکھتے، اس کی اولاد کو نہیں دیکھتے، اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، باہر کھڑی اس کی گاڑی کو نہیں، اس کی فصلوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ میت کے آ کے جسم کو سونگنے لگ جاتے ہیں، اس کے کندھوں کو، اس کے ہاتھوں کو، پیروں کو سونگیں گے، اس کے لبوں کو سونگنے لگ جائیں گے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کیا سونگ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم سونگ کے دیکھ رہے ہیں نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اگر نماز قرآن اعمال کی خوشبو آتی ہے تو کہتے ہیں تیرا آنا مبارک ہو، آسمان کے سارے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے عزیز اگر خوشبو نہیں آتی، کہتے ہو بد نصیب، تجھے آسمان پہ لے جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ فرمایوں آسمان کی طرف لے کے جائیں گے جیسے 4-5 چھوکروں 4 بچوں کے ہاتھ کے اندر ایک گیند ہو جاوے، ایک ادھر کو اچھال لے، ایک ادھر کو اچھال دے۔ فرمایا بے ایمان کی روح کو، ایمان والے کی جس کی روح جو ایمان نہیں لے کے آیا، نافرمان کی گناہگار کی روح کو یوں گیند میں اچھال کے لے کے جاتے ہیں، آسمان کے دربار کے پاس جا کے دروازہ بجاتے ہیں کہ دروازہ کھولیے۔ کہ پہلے یہ بتاؤ، دروازہ بعد میں کھولوں گا، یہ کیا چیز ہے جس کو تم ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے آئے؟ اس کے آنے سے سارا آسمان کا ماحول بدبودار ہو گیا ہے۔ وہ کہ فلاں فلاں کا بیٹا لے کے آئے، کہ اچھا رجسٹر میں دیکھ، کہ نا بابا جس کا تو یہاں اس کی کرسی کوئی نہیں، اس کا یہاں بچھونا کوئی نہیں، اس کا تو یہاں ٹکانا کوئی نہیں۔ کہ پھر کہاں ہے؟ کہ وہ زمین کے نیچے سجین ہے، جہنم کا ایک میرے عزیز اور ریسٹ ایریا ہے۔ فرمایا وہاں پھینک دو، اس کا ٹکانا وہاں ہے۔ پھر فرشتے اسے زمین پہ نہیں لاتے، وہیں سے میرا عزیز وہ ہاتھ چھوڑتے ہیں اور وہ سیدھا سجین کے اندر جا کے گر جاتا ہے۔ تم چٹی پکڑیاں باندھتے رہو، اللہ کا حکم ہے ماننا جی، تم کڑوی روٹیاں کھاتے رہو، میٹھی روٹی کھاتے رہو، تم قرآن خوانیاں کرتے رہو، 10 دے کے پکاتے رہو۔ رب اکبر کی قسم ہے 3 چیزیں جو انسان کے ساتھ چلی گئی، 2 چیزیں تو انسان کو میرے عزیز اس کے وقت پاس ہی چھوڑ کے چلی گئی، مال اولاد تو اس میرے عزیز و قبر تک چھوڑ کے چلے گئے، ایک انسان کیا مال ہے جو اس کے ساتھ جائیں گے۔ اب تم اور میں بتاویں کہ آج کتنا تھیلا مال کا بھرا کے جو ہمارے ساتھ جاوے گا۔ کوئی نماز کا سجدہ ایسا ہو کہ اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی دھیان نہ ہو، کوئی ذکر اذکار میں نے ایسے کیا ہو کہ میری زبان سے اللہ نکلے، میرے سامنے اللہ کی ذات آ جاوے۔ ہم تو صدقہ دینے میں بھی نامراد رہے۔ ابھی میں چندے کے واسطے اعلان کروں گا، اللہ کرے سارے اٹھ جاویں، ورنہ ایک دوسرے کو کندھے مارتے رہیں گے، تو اٹھ جا تو اٹھ جا۔ آج کسی کے گھر کی کسی نے میرے عزیزو چولہا جلایا ہوگا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی ننگے کو کپڑا پہنایا ہوگا، کسی بیوہ کو 5 کلو کا راشن کا تھیلا لے کے دیا ہوگا، لیکن میرے عزیزو کتنی تصویریں بنی، کتنی سیلفیں بنی، اور کتنی دفعہ کہا ہوا دعا کری تھی ہمارے واسطے، دعا کری تھی ہمارے واسطے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، آپ نے تھیلا پکڑا دیا اپنے بھانجے کے ہاتھ میں، فرمایا سامنے گلی میں فلانے گھر کے اندر دیا، مجبور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے۔ جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیلا لے کے جانے لگے، فرمایا پوت میرا واپس آ جا۔ کیا جی؟ کہ 3 باتوں کا خیال کریو، جب تھیلا اس کے پاس لے کے جاوے گا اسے میرا تعارف نہ کرائیو کس نے بھیجا، دوسرا اس کے ہاتھ پہ نہ دھریو، اس کے پاس رکھ کے آ جائیو، تیسرا جب اس کے پاس رکھے گا تو دوڑ کے آ جائیو، اللہ اکبر، اسے دعا واسطے نہ کہیو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے وہ تھیلا دے کے آ گئے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیڑے میں پاس بیٹھ گئے کہ اماں جی جاتے وقت تو میں نے نہیں پوچھا، آتے وقت پوچھوں گا، بتا ان باتوں میں کیا راز ہے۔ پھر اماں روئی، رو کے فرمانے لگی او میرے بیٹے، اللہ اکبر، جا کر تو اپنا تعارف کراتا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، گنتی کے دن ہے، لوگ اللہ جل شانہ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ دادا غریب تھا، بیٹے کو امیر بنا دیا، ابا امیر تھا، بیٹے کو غریب بنا دیا۔ وہ تو قدرت کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو 2 مربے دے دیے اور دوسرے بھائی کو بازار کے اندر ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہ دی، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی کو 4 بیٹے 5 بیٹیاں دے دی اور دوسری اولاد کے لیے سارے جہان کے اندر ترسی اللہ جل شانہ نے گود آباد نہیں کی، یہ تو اس کی تقسیم ہے، جھگڑو اس سے، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی مدینہ شریف کے اندر، مدینہ شریف میں حضور کے روضے کی چھاؤں میں افطاری کے دسترخوان لگا رہا،
اللہ اکبر. اور یہ قدرت کی تقسیم ہے. دوسرا بھائی تمہارے گاؤں کے اندر میرے عزیزوں کھجور اور پانی سے روزہ کھول کے صبر کر رہا ہے. آج تک میں نے بات نہیں کبھی بتائی اللہ کی قسم. سن 2005 میں یا 4 میں میرے پہ ایک سال ایسا بھی آیا تھا. میرے گھر مہمان آ کے بیٹھے تھے اور میرے گھر کے اندر اپنی افطاری کے پیسے نہیں تھے, اور میری گھر والی مجھے اشارے کر رہی تھی کہ میری خالہ کی دیائی لاؤ کچھ, میاں بیوی آئے ہوئے اور نوی شادی. میں شرم کے مارے میرا جو گلی کے اندر پھرنے لگ گیا. سامنے مسجد تھی, میں دیکھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا اللہ تیرا بیڑا آباد ہے, آج گھر کا بیڑا آباد کر, عزت رکھ ہے کوئی نہیں. تو پہلے روزہ تھا, میرے سسر صاحب اتنی بڑی ٹرے لے کے آئے. اب یہ کہہ رہے حنان صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بس ادھر جا رہا ہوں. وہ چلو جلدی آؤ افطاری کا سامان لے کے چلو گھر. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا ان کے لیے گزارا ہو گیا, مجھے نہ کہیو. 2-3 منٹ باقی رہ گئے. میں نے کہا میں تو نماز کے لیے جا رہا, اور میری بیوی کو پتا جس نے کچھ نہیں کھایا. اور اس دن میرے عزیزوں مجھے یاد پڑتا ہے حضرت والا کی مختر صاحب نور اللہ مرقدو کراچی میں 9.5 میل کا گھر کا سفر تھا, گھر سے وہاں تک کا. اللہ کی قسم میں پیدل چل کے آیا, میری جتی ٹوٹ گئی تھی لائن ان کی. بس پتہ نہیں میں نے اللہ کو رو کے رستے میں دکھایا, پتہ نہیں میں رستے میں رویا کہاں رویا. وہ دن بھی مولوی صاحب میں نہیں بھولا. الحمدللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ گیا, فقیر نے 38 لاکھ روپیہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا زکوٰۃ کی مد کے اندر. پوری دنیا سے پیسہ آتا ہے. آج دسترخوان پہ کتنے آدمی تھے؟ زور سے بول, کتنے تھے آج؟ 25-30 بندے تھے. میں سر کے وقت چھوڑ کے آیا. ایک آ رہے تھے علماء, جا رہے جمعیت والے, ختم آ رہے جا رہے. میں نے کہا بس میں اندر عورتیں بیٹھ. حالات آئیں گے بندے پہ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزماؤں گا تمہیں بھائی. جنت کو میں نے آزمائش کی چادروں سے ڈھانک دیا, اور جہنم کو میں نے خواہش کی چادروں سے ڈھانک دیا ہے. بابو جی میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا. اللہ تعالیٰ تیری میری حفاظت فرماوے, ایمان کی سلامتی فرمائے. اللہ جل شانہ آپ پہ میرے پہ رحم فرمائے. الہ العالمین جب تو اپنے بندے سے ناراض ہو جا, الہ العالمین بتا کیا کرتا ہے؟ اس سے اس کی لوگائی آپس کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں. اس کی اولاد چھڑوا دیتا ہے, فرمائے نہیں. اسے امیر سے غریب بنا دیتا ہے, نہیں. اللہ پیسوں کے بیگ لے کے اس کے ہاتھ کے اندر بھکاریوں کا کچھ کول پکڑا دیتا ہے کہ نہیں. یا اللہ اسے بیمار کر کے بستر پہ ڈال دے کر نہیں. یا اللہ اگر تو کسی بندے سے ناراض ہو جا تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا ساری چیزیں دیتا ہوں لیکن میں سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. اپنے گھر میں نہیں میں پڑھنے دیتا. پھر میں بابو جی اپنے گھر میں جا کے سو جیو. فجر چلی گئی, ظہر چلی گئی, عصر مغرب عشاء چلی گئی, 5 نمازیں چلی گئی. کس کو بلایا, کس کو آنے کوئی نہیں دیا. اگر آج سارے دن میں ملا کے گھر میں نہیں آئے تو مصلی بچھا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیو, اپنے آپ کو مجرموں کی طرح یوں منڈی نیچے گیر کے بیٹھ جائیو. ایک آنسو یہاں سے نکال کے دکھا دیو. رب اکبر کی قسم ہے, بچہ ماں کو رو کے دکھائے, ماں سے برداشت نہیں ہوتا. اور بندہ جب خدا کے سامنے رونے لگ جائے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اور دنیا والوں مال کے لیے روئے, اولاد کے لیے روئے. یار ناراض ہو گیا, یار کے لیے روئے. اللہ ناراض ہے, کس کی آنکھ میں رونا ہی نہیں آ رہا ہے. یہ حالات کوئی بات نہیں. آئے 50 سال تو دوڑائے بھی ہے. میں بڑا اچھا اپنے دور کے اندر فٹ بالر تھا. میں منٹگومری کی مسجد میں عید پڑھایا کرتا تھا, MP ہاؤس کے اندر. 98 کی بات ہے یہ. لیکن اگر دن وہ نہیں رہے, دن یہ بھی کوئی نہیں رہیں گے. انشاءاللہ اللہ صحت دیں گے, نہیں تو کوئی بات نہیں. دنیا تو ہے ہی بے آرامی کی جگہ. بابو جی آپ بھی اللہ سے مانگ لو, میں بھی اللہ سے مانگ لوں. وہ 3 بائی 5 فٹ کا کوٹھڑا وہ جو قبرستان میں بنا ہوا ہے, نہ اسے خریدنا پڑا, نہ میرے عزیزوں وہاں جا کے نشان لگانا پڑا. مر کے دیکھ لے, آپ ہی تیرے داستے الاٹمنٹ ہو جائے گی. لیکن اگلا معاملہ اللہ کا ہے. پہلی رات سکون سے گزرے گی, یقینوں کے ساتھ گزرے گی, اللہ کو پتہ ہے بھائی. کوشش کریو کسی کو رلا کے نہ جائیو, کوشش کریو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر کے جائیو, کوشش کریو کسی کا حق کھا کے نہ جائیو. ورنہ میرے عزیز اگر رلا کے چلا گیا, کسی کو تنگ کر کے چلا گیا,
کسی کو مجمع میں ذلیل کر کے چلا گیا، کفن بے شک زمزم میں دھولا اور کفن بے شک مدینے کے مکے کے پھیرے مروا کے لیا، اگر میرے عزیزو اس کفن میں سے کسی کے حق کی بو آ گئی، پہلی رات قبر کے اندر گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ زیادتی تو نے کر دی یا کسی نے آپ سے میرے سے زیادتی کر دی، معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، جھکنا اللہ کو پسند ہے۔ جب ٹہنی جھک جائے اس پہ پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو زمین والا سارے درختوں کو آگ میں دے دیتا ہے، کاٹ کے لکڑی بنا کے اس درخت کو نکی یہاں سے پھل آتا ہے۔ جب پھل کی ٹہنی اکڑنا شروع کر دے اور پھل سوکھنے لگ جائیں تو سب سے پہلا میرے عزیزو اس کھیت کے اندر دست اگانے والا، اسے پانی دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اسے لکڑی سے تلوار سے میرے عزیزو کلاڑے سے کاٹ کے آگ کے اندر جھونک دیتا ہے۔ اللہ کو کر تو پسند ہی کوئی نہیں۔ صدقہ دو بیٹے، دن گنتی کے اللہ لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، آج اچھے کل برے، کیا پتا جس کو آج دینے واسطے گیا کل وہ لوگوں کو دینے والا بن جائے۔ اگر وہ کل لوگوں کو دینے والا بن گیا، کبھی کبھار تیرا سامنا ہو جائے تو تجھے دیکھ کے شرمندہ ہو کے اپنی نظریں نہ جھکا لے کہ اس گھر سے مجھے ملا کرتا تھا۔ پھر اپنے منجے کو، اپنے کھٹڑے کو، اماں جی جہاں بیٹھی ہوئی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اپنے منجے کھٹڑے کو یوں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف پھیر لیا، کہنے لگی میں نے اس روزے والے سے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس روزے والے نے فرمایا تھا عائشہ دنیا والوں کو بتا دے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو عزت دلانے کے لیے آیا ہے۔ میں تو بلکہ تمہیں یوں کہوں گا کسی دھی بیٹی کی شادی ہو، کسی کی دھی کی شادی ہو تو کوشش کرے کرو روٹی گھر سے کھا کے جایا کرو، خبردار اللہ اکبر تو نہیں چمچہ بجا کے کہہ جا بھائی چاول کھا لیے ڈش کھا لیے، کیا پتہ اندر سے دے گے کھا لی ہو اور غریب کی جان نکل رہی ہو، تیرے چمچے بجانے سے اگر اس کی سانس رک گئی تو رب اکبر کی قسم قبر کے اندر گزارا کرنا، بتا میرے بندے کو ذلیل کیوں کیا تھا۔ اور کوشش کرے کرو میرے بھائی جہیز دکھاؤ نہ کرو۔ چھلی بیچنے والا شام کو اپنے گھر آیا، کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی، اندھیرا اندھیرا روشنی چھپی ہوئی، لگائی سے کہنے لگا کیا ہویا؟ وہ کہنے لگی اللہ اکبر کچھ نہیں۔ کہا جو ساری بیٹیاں کہاں چلی گئی؟ دروازے پہ آ کے میرا ابا آ گیا، میرا ابا آ گیا، میرا ابا آ گیا، آج نظر نہیں آ رہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ پڑی جا کے پوچھ لے۔ ایک بیٹی کے پاس گیا، جا کے اس کے اوپر سے اس کے سر سے یوں کر کے چادر اٹھائی، اتنی رو کے اکھا سوج گئی تھی، اللہ اکبر آنکھیں سوج گئی رو کے، یوں آ کے دھڑم کر کے بستر پہ گر گیا، کہنے لگا مجھے مرض کا پتہ لگ گیا، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوا نہ سر میں درد ہوا نہ کام کاج کر کے تھکی۔ کہ بتا پھر کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے آج بھی کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے، سونا دے چاندی دے چاند تارے بیٹی کو دے دے لیکن کسی غریب کا آنسو اپنی بیٹی کے جہیز میں ساتھ نہ دے دیو۔ کبھی چادر کے اندر منہ چھپا کے روئے اللہ اس کے باپ کو تو نہ دیا، کاش میرے باپ کو بھی دیتا۔ جب تو کسی کی کو رلائے گا خدا تیری کی کو کیسے ہنسائے گا؟ خدا کی مخلوق کو زمین پر اتنا تنگ کرنا لاڑ لو جتنا اللہ کی زمین پر کسی کے تنگ کرنے کا بوجھ اٹھا سکو۔ فرمایا میرے بیٹے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فرمایا بیٹے میں نے اللہ اکبر ہاتھ پہ رکھنے کو نہیں کہا، پہلا میں نے کہا تھا کہ تعارف نہ کروائیو، دوسرا میں نے ہاتھ پہ رکھنے کو نہیں کہا، زمین پہ دھرنے کو کہا، کیونکہ جب ہاتھ پہ رکھا جاتا ہے دے لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ اے بیٹے اللہ اکبر ہمارے دینے سے کوئی نہیں کہ ہاتھ جھکائے وہ حقیر نہ ہو جائے، اللہ اکبر احساس محرومی کا شکار نہ ہو جائے۔ تیسرا او میرے بچے تو نے مال دے دیا، تو نے خیرات دے دی، تو نے گوشت کا تھیلا دے دیا،
तूने सर्दी के मौसम में स्वेटर चादर दे दी, तूने कपड़ा दे दिया, फिर कब दुआ करियो कि फिर अल्लाह से कुछ उम्मीद ना रखना कि तूने देने का बदला दुआ से ले लिया। कम्मा फिर क्या करता? फरमाया दे के आ जाता, दुआ का ना कहता, क्योंकि हमने जो खैरात सदका किया उसका बदला दुआ से नहीं लेना बल्कि अर्श वाले खुदा से लेना है। ये तरीका है सदका करने का भाई, ये अल्लाह के रास्ते में देने का। सैलाब कहीं आया रो हमरे, पानी कहीं आया चीखें हमारी निकली पड़ी, है सैलाब आया सैलाब आया। सैलाब आया, फसल तो लेके गया, नस्ल तो नहीं लेके गया, सेहत तो बाकी रही, सबसे बड़ी बात ईमान तो सलामत रहा। कोशिश करना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जो ईमान की दौलत अल्लाह ने माँ की गोद में अता फरमाई, वो ईमान की दौलत कब्र में ले जाने की अल्लाह से तौफीक मांग लियो। दो दुआएं अल्लाह से रोजाना किया करो और रो रो के किया करो, सजदे में जा के किया करो। एक औलाद वास्ते दुआ करो, एक अपने ईमान की सलामती के वास्ते दुआ करो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह, जो आपने मुझे ईमान की दौलत माँ की गोद में अता फरमाई थी, अल्लाह वो दौलत मुझे कब्र में ले जाने की तौफीक अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा लोग ईमान की हालत में अपने घरों को जाएंगे, अगर मौत आ गई तो उसी घर से जनाजा काफिर का निकल रहा होगा। मुंह से ऐसी लायानी गुफ्तगू हो जाती है, ऐसे ओल फोल मुंह से निकल जाते हैं कि बंदे को पता नहीं लगता इंसान दार इस्लाम से ही निकल जाता है। दूसरी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, मेरी घरवाली को, मेरी औलाद को, ऐ अल्लाह मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे। जाओ जाओ घरों में जाके देखो, बीवी का चेहरा देखो रोना आ रहा है, औलाद की नक्ल हरकत को देखो रोना आ रहा है। इतनी जुर्रत है कि बेटा 2 बजे आके दरवाजा खटखटाए, बाप की जुर्रत नहीं, पूछा कहां से आया है। और बाबूजी ये ऐलान सुनो, उस ऐलान पर अमल करो। जब बेटे बाप को देख के मोबाइलों में लाख लगा लें और बेटियां मोबाइलों को बाप को देख के मुद्दा कर लें, तो उस वक्त घर का पैरा कुत्तों से नहीं दिलवाना, घर का पैरा कांटेदार झाड़ियों से नहीं दिलवाना, घर का पैरा सिक्योरिटी गार्ड से नहीं दिलवाना, बल्कि घर का पैरा खुद आंखें आंसू से अल्लाह से दिलवाना है। ए अल्लाह, मैं तुझे रो के दिखा रहा हूं, सारी रात मुसल्ले पे बैठ जा। रब्बे अकबर की कसम, अब तो दौर आ गया, माल चला, माल बच जाता है, माल सोना चांदी बच जाता है, माल ढोर बच जाता है, लेकिन गैरत का दिन के उजाले में, रात के देर में पता नहीं चलता किस वक्त जनाजा निकल जाता है। एक दो अल्लाह से और मांगे करो, रो रो के मांगे कर। यही इलाके थे, यही गांव थे, आज से 25-30 साल पहले मेरी बेटी का ऐसा लिबास था, पहचान में नहीं आता था, ये धी जा रही, बहू जा रही, नानी जा रही, दादी जा रही। कहा गई वो खानकाह जहां हज़रत इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी जाया करते थे, वो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानकाह। कितना बड़ा पीर था, कितना बड़ा पीर था शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यूं मजमे के अंदर औरतों को बिठा दिया जाता, हजरत रायपुरी की हमशीरा को बिठा दिया जाता। लोग कहते अब्दुल कादिर चेहरा देख के पहचान तेरी बहन कौन सी? फरमाया अल्लाह की कसम मुझे ऐसे पता नहीं लगेगा, बहन को मेरा नाम लेके के अब्दुल कादिर, तब मैं पहचानूंगा मेरी बहन कौन सी। ओ लोगो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, ओ लोगो मेरे अंदर इतनी गैरत है, मैंने इस गैरत के मेरा कभी आज तक अपनी बहन का भी चेहरा नहीं देखा है। जा 30 साल का कैलकुलेटर चला, इस आंख से पूछ कितनों के कपड़े उतरे, कितनों को अपनी नजरों से देख के बेहया किया। जहेज कम दो बेटियों को, किरदार ज्यादा दो, किरदार ज्यादा दो, जहेज कम दो। शादी हुई अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी की, ससुराल चली गई, सुबह सुबह दरवाजा बजा, बहू रानी बाहर आई हो का क्या? का सारी मासियां औरतें तुझे देखने वास्ते आई, आजा
یہ کہہ رہی وقت کے امام کی بیٹی بہو بنا کے لائی کتنی خوبصورت ہوگی. ایوبر اندر سے رونے کی آواز آئی, امی باپ نے سونے کا جہیز نہیں دیا, چاندی کا جہیز نہیں دیا, میرے ابا نے مجھے غیرت کا جہیز دیا ہے. اماں اگر باہر آؤں گی تو میرے باپ کا دیا ہوا جہیز لٹ جائے گا. اماں کہنے لگی کوئی چورنیاں تھوڑی ہیں, ڈاکو تھوڑی ہیں, اے بیٹی دروازہ تو کھول باہر آ, کون سا جہیز ہے؟ کہ اماں میں کیا کروں, میں باہر نہیں آ سکتی, نافرمانی نہ ہو جائے, اگر ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا, میں نے عورتوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی. اماں جان جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے. چیخ نکلی عورتوں کی, 70 کے قریب عورتیں کھڑی تھی. کہ احمد بن حنبل کی بیٹی تیری بات کا اثر دماغ پر نہیں ہوا, تیری بات کا اثر ہمارے کلیجے پہ ہوا, تیری اس بات نے ہمارا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا. جا باپ کا دیا ہوا تحفہ بچا, جب باپ کا جہیز بچا. اللہ کی قسم وعدہ کرتی ہیں جب تک 5 نمازوں کی پابند نہیں بن جائیں گی احمد بن حنبل کی بیٹی کا کہ چہرہ نہیں دیکھیں گی. کھیتوں میں تیری میرے گھر والے, بازاروں میں تیرے میرے گھر والے, رکشوں میں تیرے گھر والے, کہاں کہاں تو کہاں, تیرے گھر والے کہاں؟ کیا جواب نہیں دینا اللہ کو؟ پتہ نہیں میرے عزیزوں ہمارے پیروں کے اندر کون سے پہیے لگے ہوئے, ہمارے گوڈوں کے اندر کون سا گریس ڈلا ہوا, بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے, رکنے کا نام ہی نہیں لیتے. دن کے اجالے میں بھاگ رہے, رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے. یہ پرندے, یہ چڑیاں, یہ پاک, یہ حلال, یہ حرام جانور سارے دن چھپنے سے بغیر پہلے گھر آ جاتے ہیں. ادھر سورج ڈر رہا ہوتا ہے, ادھر جانور اپنے گھر آتے ہیں. کہتے اے انسانوں شرم کرو, تمہاری نسبتیں تو خدا کے ساتھ ہے, تمہارا تعلق تو آمنہ کے لال سونے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے, بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو؟ توکل بھی تو ہوتا ہے, دن رات کمارے 2 بجے دکانیں کھلی ہوئی, پاگلوں کی طرح بیٹھے ہوئے. دوستوں کی بیٹھ کے کھلی ہوئی, سگریٹ پی رہے, لڈو کھیل رہے. جس کو 20 لاکھ روپیہ لگا کے بیاہ کے لائے اس کے واسطے وقت ہی کوئی نہیں. سو جا بہت سو تو اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی تھی. یاد رکھنا, شادی ہونے کے بعد میرے لاڈلو, شادی ہونے کے بعد جو یار راتوں کو تمہیں اپنی اپنی بیٹھکوں میں جگا کے اپنے تمہارے بچوں اور بیوی سے تمہیں دور رکھے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تمہارا سجن نہیں, تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. جاؤ فقیر کے کہنے پہ یار تلاش کرو, اگر تمہاری یار کے اندر یہ صلاحیت ہے تو تمہیں یاری مبارک, ورنہ توبہ کرو, یار دوسرا تلاش کرو. یار تلاش کرو, اس میں 3 قسم کی صلاحیتیں ہونی چاہیے. پہلا یار تلاش کرو جس کا چہرہ دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جاوے. یار تلاش کرو جس کے ساتھ رہ کے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جاوے. یار وہ تلاش کرو جس کے ساتھ رہ کر تمہاری آخرت کی تیاری ہو جاوے. جہاں مغرب کی اذان ہو, السلام علیکم جی, اپنا موبائل بند کر دو, دوستوں کو جو نمبر سم کے دے رکھے سارے بند کر دو. بھائی معاف کریو, صبح سے لے کر شام تک تمہارے میرا, اگر صبح سے لے کر شام تک تمہارا دل نہیں بھرا تو اب بھی رات کو تمہارا دل نہیں بھرے گا. یہ وقت میرا بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, یہ وقت میں اپنے گھر والوں کو دوں گا, اپنے بچوں کو دوں گا. گھر میں جاوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, مجھے پتا میری گھر والی انتظار کر رہی تھی, ہاں کھانا تیرے ہاتھ کا کھاؤں گا. اللہ کی قسم فلانا کہہ رہا تھا ساگ پکا ہوا, فلانا کہہ رہا تھا آلو مٹر کی بھاجی پکی. میں نے کہا نا میں بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی, ہم دونوں بیٹھ کے کھائیں گے. آجا بسم اللہ, جلدی کر کھانا لے کے آ, تیرا ایک میٹھا بول روٹی پکا رہی. مجھے پتا سارا دل تو تھک گئی ہوگی, اما ابا واسطے تو نے کام کرا, روٹی اس کے واسطے پکائی, سارے کپڑے دھوئے, جانوروں کے واسطے تو نے کام کرا. اللہ وہ تیرے پہ بڑا بوجھ ڈال دیا, میں اللہ سے تیرے واسطے رو کے دعا کروں. یہ تمہارا ایک میٹھا بول بیوی کے اگر دل کے اندر اتر گیا تو رب اکبر کی قسم ہے, جو بیوی تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پلاتی وہ تمہارے جوتوں کے اندر پانی پینے لگ جائے گی. جب روٹی کھاتے ہو اس کا پاس کھڑے ہونا تم زہر سمجھو گے, وہ تمہیں گلے لگا کے خدا سے بخشش مانگے گی. جب گھر میں داخل ہوتے اسے کتی بلی کے الفاظوں سے نوازو گے تو کیا وہ تیرے بچوں واسطے دعا کرے گی؟
आज औलाद कहती है हमारे माँ बाप ने हमारे वास्ते करा कुछ नहीं, माँ बाप के सामने कहते हैं इससे बेहतर तो उसके माँ बाप अच्छे, तेरे बुरे। एक माँ का एहसान, एक बाप का एहसान। मैं तुझे बताऊं, अगर इसका मोल तुझे पूरी दुनिया में मिले तो मुझे आके बताना, फिर मैं भी तेरे साथ कहूंगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। वो पहली रात जब 9 महीने का माँ की कोख में सज गया था, दूल्हा बन के तेरी बारात तैयार थी और सारे के सारे तेरी बारात के इंतजार में थे। कोई अन्ना लेके, कोई टका लेके, कोई रुपया लेके, कोई भांडे लेके, कोई बर्तन लेके, सारे के सारे खड़े हुए थे। डॉक्टर ने तेरे बाप से खुसर फुसर कर रही थी और कह रही थी केस बड़ा सीरियस है, जच्चा बच्चा बड़ी नाजुक हालत में है, आपको फैसला करना पड़ेगा, लिख के दे, माँ बचा ले या बच्चा बचा ले। तेरी यूं करके सुबकी सी निकली, तूने ठंडा होकर भरा और यूं करके पर्दे में लुगाई को देखा, घरवाली को देखा, उसने तेरी तरफ देख के यूं आंखें बंद की, कहा मेरी खैर है, अपने बच्चे को बचा ले। आज कहते मेरे माँ बाप को अकल कोई नहीं। हाँ, इन्हें अकल नहीं थी, इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के तुझे दुनिया में आने का नजारा पेश किया। हाँ, ये बेवकूफ थे जो सारी जिंदगी तेरी खिदमत करते रहे। एक मुलाजिम मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा जो रबीउल अव्वल को छुट्टी नहीं करता, जो दिसंबर में छुट्टी नहीं करता, जिसे जून जुलाई में छुट्टी नहीं मिलती, जो इतवार के दिन भी छुट्टी नहीं करता, जो जुमे के दिन भी मुलाजमत पर होता है। वो कौन है? वो तेरा मेरा बाप है। अभी यकीन नहीं आएगा, तब पता चलेगा जब जनाजा उठ जाएगा, फिर रोएगा। 3 चीजें अल्लाह की कसम, मैं दुनिया फिर के आया, यूरोप के मुमालिक में मैं गया, एशिया के मुमालिक में मैं गया, पाकिस्तान का कोना कोना मैं फिर के आया। 3 चीजें इंसान के अगर खुट जाए, 3 चीजें गुम हो जाए, वो दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती। बुढ़ापा आ जाए, जवानी गुजर जाए, जवानी कहीं नहीं मिलती। चेहरे का हुस्न खत्म हो जाए, दोबारा चेहरे का हुस्न नहीं मिलता। तीसरी नायाब चीज है कि जिसके माँ बाप का जनाजा उठ जाए, दुनिया तलाश करके ले आ, माँ बाप जैसी मोहब्बत ही नहीं मिलती है। ना कर साइने, खबरदार इनके बारे में कभी मुंह ना खोलियो, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। मेरा रब कह रहा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसा सलूक करियो जैसा बचपन में सलूक किया करते थे। यूं दरवाजों के बाहर बैठे होते हैं, लट हाथ के अंदर होता है, चाचा क्या है, खा ले पी ले, रल्ले टपक रही, बटन फटे पड़े, कुर्ते मैले हुए पड़े। यारों को कह रहा है यार कोई गल नहीं, कमल है कमल है, झल्ला है झल्ला है, पागल है, ते तो पर हट जा, इसे पीछे कर ले पीछे कर ले। अंदर से लुगाइयां माँ को झड़क रही, बाहर बेटे बाप को झड़क रहे। मैं भी गुजरता हुआ मौलवी साहब चला गया, मैंने कहा चाचा तुझे क्या हुआ, क्यों रो रहे है? एक चाचे ने कूक मार के कहा पुत्र ले गए नौवा, धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। 9 कानून बताए अल्लाह ने माँ बाप से बात करने के। कुरान की 3 आयतों में 15 पारे में अल्लाह ने 9 कानून बताए। खबरदार इस कानून के दायरे में माँ बाप से बात करना। खबरदार जब माँ बाप से बात करेगा, माँ बाप की बात का जवाब कंधा मटका मटका के न दियो। माँ बाप से बात करेगा, माँ बाप के सामने सीना चौड़ा करके न खड़ा हुइयो। माँ बाप से बात करेगा, डेले निकाल के न देखियो। माँ बाप से बात करेगा, ऊंची आवाज में बात न करना। अगर मैं बड़ी गैरत वाला रब हूं, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे जिल्लत के उस कुएं में फेंकूंगा। कयामत आ जाएगी, तुझे निकालने वाला कोई नहीं आएगा। मैंने तुझे बनाया, मैं जानता हूं तेरे अंदर का मैंने कौन सा पेट ढीला करके बिस्तर पे फेंक देना है। रोएगा चिल्लाएगा, तू दरस किसी को नहीं आएगा, इशारों से बातें करेगा, समझ नहीं आएगी। पानी का गिलास सामने पड़ा होगा, रो रो के पानी मांगेगा, किसी को पहचान ही नहीं होगी, पानी पिलाने वाला कोई ना आएगा। खबरदार इन्हें कुछ ना कहियो, इनके साथ अल्लाह है। कल मुकाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी। इन्हें राजी करेगा जन्नत में मेरे साथ जाएगा, और अगर इन्हें नाराज कर दिया तो जहन्नम के दरवाजे खुले हुए पाएगा। एक बात और कह दूं, ए भाइयों, घर की लड़ाई घर में निपटा लियो,
گھر کی لڑائی گھر میں نمٹا لیو، کبھی زمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں نہ لے کے جائیو، بہن کو اس کی بات میں پردگی عدالت میں نہ لائیو، بڈھی ماں کو عدالت کے دھکے نہ دلوائیو۔ پتہ ہے کس باپ کی اولاد ہے؟ جو باپ مسجد کے اندر آوے تھا لوگ صفوں میں جگہ خالی کر دیتے، حجی یہاں بیٹھ جا، حجی یہاں بیٹھ جا، جو پورے گاؤں کے فیصلے کرتا تھا آج اولاد اس کے نام کو میرے فیصلے کر رہی ہے۔ خبردار، جس کے ناموں کے القاب مسجد میں لگتے تھے اس کے نام کا جنازہ عدالت کے کٹہرے میں نہ لگوانا۔ بابو جی آپ بھی سارے کے سارے جتنے باپ ہو رو رو کے دعا کیا کرو، اللہ 40 سال سے یہ پگڑی یہ چٹی داڑھی کی عزت میں نے بچائی ہے، اللہ میرے اولاد سے وہ ککرم کرتوت نہ کرانا کہ کسی ڈیرے کے آگے مجھے کھڑا کر دیا جائے، کسی تھانے میں مجھے کھڑا کر دیا جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اولاد کی بدتمیزی کی وجہ سے ہم نے کئی بزرگوں کی پگڑیوں کو زمین پہ گرتے دیکھا ہے، اور انہیں بھی قسموں کا سمجھانا خدا کے واسطے، ذلت قدم قدم پہ ملتی ہے بابو جی، عزت ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ 19-20 ہو جائے، لوگ ظالم ہیں قبروں کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کے بولتے ہیں۔ ایک دعا اللہ سے اور کر لو، 25 سال پہلے بہن کا لباس کچھ اور تھا، 15 سال بعد کچھ اور، اب لباس کچھ اور ہے۔ اللہ کے آگے رو رو کے دعا کرو، اللہ بس جائے سمجھ کھڑا کر دے، روزانہ گھٹتا جا رہا، کٹتا جا رہا، گھٹتا جا رہا، کٹتا جا رہا۔ اگر اس وقت خدا کو رو کے نے دکھایا تو 15 سال کے بعد یہ لباس بھی نظر نہیں آئے گا۔ 4 چیزوں میں مار کھا گئے، لباس کے بنانے پر، خوراک کے انتظام کرنے پر، ان کی تعلیم اور ان کے ماحول پر ہم 4 چیزوں میں ناکام ہو گئے۔ 30 نمبر والے کو 3 نمبر رہتی دے، 33 نمبر میں پاس ہو جاتا ہے، ہمارے پاس تو 30 نمبر بھی کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر آئے تھے سب سے پہلے اسے لباس پہنایا تھا، خوراک بعد میں کھلائی تھی۔ چاچا، ماما، تایا، نان چھچک، مامے، پھوپیاں، ماسیاں، کسی کو خیال نہ آیا اس کے رنگ کو ڈھانپنا ہے کہ اس کے دنگے پن کو ظاہر کرنا ہے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ میرے پیارو، آج جامع عثمان بن عفان میں آنے والوں، پہلے مہینے کا لباس کون لے کے آیا تھا؟ پہلے دل کا لباس کون لے کے آیا؟ یہ بھی چھوڑو، عید والا لباس کون لے کے آیا تھا؟ تمہیں پورے کوٹ راجہ کشن میں، پورے رائے منڈ میں، پورے لاہور جیسے مرکز کے اندر تمہیں کہیں سے سیدہ فاطمہ والا لباس نہ ملا، سیدہ عائشہ والا لباس نہ ملا، سیدہ خدیجہ والا لباس نہ ملا۔ وہ لباس لے کے آئے جس کے بازو کوئی نہیں، وہ لباس لے کے آئے جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، وہ لباس لے کے آئے جس کے سینے کا کپڑا کوئی نہیں۔ یہ ننگی ننگی چھوٹی چھوٹی فراقیں، یہ کچھیاں کون لے کے آیا تھا؟ میں اور آپ لے کے آئے تھے۔ پہلے دن جب بچی کو پہنایا تھا وہ یوں کر کے باپ کو دیکھ رہی، ابا میں تو تجھے بڑا عقل والا سمجھتی تھی، یہ فیصلہ تیرا ہے، ٹھیک ہے ابا مجھے پہنا، اس وقت میں بول نہیں سکتی، میں پھینک نہیں سکتی، میں تیرے ہاتھ کو مروڑ نہیں سکتی، لیکن یہ تیرا فیصلہ بڑا غلط ہے، ابو جی اب مجھے نہ پہنا، ابو جی اس کی مجھے پہچان نہ کرا، اللہ کی قسم مجھے فیکٹری کا پتہ نہیں، مجھے دکان کا پتہ نہیں، مجھے دینے والے کا پتہ نہیں، یہ لباس تو تلاش کر کے لایا، دعا کر اللہ کرے یہ لباس مجھے پسند نہ آوے، دعا کر اللہ کرے یہ لباس میری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اے میرا ابو یہ تیرا فیصلہ، اگر میرے من کو بھا گیا، اگر مجھے پسند آ گیا تو آج تو نے اپنی مرضی سے لباس پہنایا، کل 15 سال کے بعد جب میں لباس پہن کے آؤں گی تو تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی۔ تو دوپٹے پہ دب کر کر کے پانی عبدالحنان سے پڑھ پڑھ کے دوپٹہ میرے سر پہ رکھے گا، مجھے پسند نہیں آئے گا۔ او لوگوں اپنے آپ کو 2 چیزوں سے بچاؤ، ایک اللہ کی نافرمانی سے، ایک حرام لقمے سے بچاؤ۔ 2 چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نماز کے سجدے میں اللہ کے آگے رو کے دکھایا کرو، نماز کے سجدوں سے ایمان کی جڑوں میں مضبوطی آتی ہے، اور میرے محترم دوستو حلال رزق سے ایمان کی سجدے مضبوط ہوتے ہیں۔ زہر 2 ہے، ایک جانور کا زہر،
तुम रोजाना आस पास में आसे पासे में गांव देहात में कोई सांप बिच्छू ठूंगा देखते होगे, तुमने इसके जहर से भी बचना है, हराम माल के जहर से भी बचना है। मेरे मोहतरम व मुकर्रम व मोहतरम दोस्तों, जानवर जहरीला हो अगर वो डसेगा तो इंसान जान से जाएगा, माल हराम का हो अगर वो हलक के अंदर उतर गया तो इंसान ईमान से चला जाएगा। और लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा जान निकालेगा, दोबारा डाल देगा। अगर ईमान किसी का चला गया तो मौत के बाद भी वापस नहीं आएगा। तौबा करो, मैं और आप, अल्लाह करे कोई भी ऐसा ना बैठा हो, अगर खुदा ना करे कोई बदकिस्मत बैठा हो, सूद पर कारोबार करता हो, लेन देन करता हो, अल्लाह के वास्ते माफी मांग लो, माफी मांग लो। यहाँ सिर्फ इतना कहना, अल्लाह माफ कर दे, माफी मिल जाएगी। कयामत के दिन बदले में सारा जहान सोने चांदी से सजा के ला के देंगे, खुदा की कसम माफी नहीं मिलेगी। अकले जाएगी, नस्लें जाएगी, औलाद इतनी निकम्मी हो जाएगी, 10-10 बेटों में कोई जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ना लो हराम माल घर पे, किस्तों पर फ्रिज था के ले आए, जायज है, ला सकते हैं। 70,000 का फ्रिज 90,000 में ले आए, 3 साल की किस्त तय हो गई, साथ ये नीचे लिखा गया अगर 3 साल में तूने अदा ना किया तो ये 1,10,000 का हो जाएगा। ये हराम है, ये हलाल को भी हराम कर रहा। चाय वाली दुकानों पे बैठे हुए लूडो, बदनसीबत किस्मती कहां से आ गई। लूडो चाय पे शर्त है, लूडो पे शर्त है, छक्का आया तू चाय पिलावेगा, काना आया तू दुक्का है तू, ये हराम काम है। अल्लाह की कसम, नबी तो मना करके गया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। ओ लोगों, मोहम्मद हाथ जोड़ के कह रहे इन अमलों को न करना, ये ईमान वालों की शान नहीं है, तो शैतानों का काम है। कबूतरबाजियां, मौलवी जी ये भी बदनसीबी है क्या जी, कबूतर को उड़ाऊं 10,000 मीटर पे जाके, सारी रात भागे उड़ता रहे, सुबह मेरी छत पे आके बैठेगा। तेरे से बड़ा बदनसीब कौन है? कबूतर को 10,000 मीटर दूर कर दे, वापिस तेरे बाप पर आएगा। साथ वाले कमरे में बेटा सो रहा, 10 मरतबा आवाज मार रहा, बेटा नहीं आ रहा। तुम्हारी गली में बंदर के तमाशे दिखाने वाला आता होगा, ससुराल किस तरह जावेगा, दादे को कैसे सलाम करेगा, लुगाई को कैसे लेके आवेगा, सास को कैसे सलाम। वाह रे वाह इंसान, तूने जानवर को तो इंसान बना दिया, लेकिन इंसान पर मेहनत ही ना कर सका। बीवी दुपट्टा शोर के हाथों पैरों में रख रही है, चुप कर जा, बाप सा बैठा हुआ। अम्मा 5 साल के बाद ही बैठी हुई, उन्हें तो सुनाने वास्ते कर रहा, ये दर्जे जिंदगी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, अम्मा आयशा बैठी हुई है, गोश्त का टुकड़ा लेके आए, आयशा जरा इसे भुना हुआ पका, जरा अपने हाथों से सोना सा पका। अम्मा कहने लगी, हो आज गोश्त मिला, लगता काफी दिन के भूखे हैं, आज मैं और आप रज के खावेंगे। हुजूर खामोश, आयशा आटा गूंद के रोटियां भी बना दे। जब सालन तैयार हो गया और रोटियां पक गई, आपने फरमाया ऐसे टिफिन में बंद कर दे, डब्बे में डाल के रुमाल में डाल दे, गांठ बांध दे। अम्मा आयशा बड़े हैरान से, और खाना तैयार कर दिया गया। अल्लाह अकबर, थैला लेके टिफिन लेके हुजूर दरवाजे की तरफ चले। अजी सुनियो, कहाँ जा रहे? मैं तो समझी थी आप खावेंगे, मुझे खिलावेंगे। क्या कह रहे? ए आयशा, कल मेरी खदीजा की सहेलियां मदीने में आई थी, मुझे पता लगा ये मेरी खदीजा की सहेलियां, यूं ना समझे खदीजा तेरे बाद तेरे मोहम्मद ने हमें पूछा कोई नहीं। मैं उन्हें कल कह के आया था, कल की रोटी ना पकाइयो, कमली वाला खदीजा का घर वाला, तेरी सहेली का घर वाला खुद पका के लावेगा। बस इतना कहना था। अम्मा आयशा को गुस्सा आ गया, कमली वाले खदीजा होती तो बात होती, खदीजा की सहेलियों वास्ते हमें आज आपको बात बतानी पड़ेगी। क्या बात है? हमारी खूबसूरती में, हमारी खिदमत में कोई कमी है? जब भी याद करो उस बूढ़ी औरत को आप याद करते हो, अब तो उसका खटड़ा उठ गया, जनाजा चला गया, अब भी आपको याद आती है। अम्मा कहती है 2-4 लफ्ज मेरे मुंह से निकल गए, मैं खामोश हुई, मैं भी चुप, हुजूर भी चुप, लेकिन थोड़ी देर में रोने की आवाज आई। मैंने यूं नजर उठा के देखी तो मुखड़े मुबारक पर आंसू थे और रो रहे थे। फरमाया आयशा, अगर तुझे कोई गुस्सा आ जावे तो मुझे कह लिया कर, मेरी खदीजा को कुछ ना कहा कर। मुंह खावे आंख शर्मावे, मुंह खावे आंख शर्मावे। जिसने जिंदगी के 50 साल तक तेरे साथ गुजारा किया,
وہ تو جو ہوں کہنے کی بھی میرے عزیزوں اتنی اجازت نہیں رکھتی. جہاں دیکھے گا چھیک کے آ جائے گا, جہاں دیکھے گا جتیاں مار کے آ جائے گا. چل نبھا میں تجھے بتاؤں, چل جنت البقیع میں چلا جا. یوں کر کے داخل ہوئی ہو, سجے پاسے یوں کر کے چوکٹا سا بنا ہوا, 9 نبی کی گھر والیوں کی قبریں وہاں اکٹھی ہیں, دنیا والوں کو پیغام دے رہی ہیں, او ظالمو تم ایک گھر میں اکٹھے نہ رہ سکے, محمد مرنے کے بعد بھی دنیا سے جانے کے بعد نہ کوئی اکٹھا سلا کے گیا. اے عائشہ تجھے پتا خدیجہ سے مجھے پیار کیوں ہے؟ اللہ اکبر. یہ میں اپنے باپ کے تلائی تھی, یہ تیرے باپ کا, یہ میرے باپ کا, تیرے ابھی تک 50 سال میں یہ ختم نہیں ہوا. میں ایک دن گھر آیا اور آ کے میں بستر پہ لیٹ گیا, چادر میں نے اوڑھ لی. میری خدیجہ اٹھ کے آئی, اجی سنیو کیا بات ہے؟ خدیجہ کچھ مکے میں لوگ آئے ہیں. اچھا تمہیں کیا ہوا؟ کیا خدیجہ کاش میرے پاس کچھ پیسے ہوتے, میں ان کے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے ناج لاتا, سالن پکاتا, کھانے کا سامان لاتا, تیرے سے پکواتا, میں دے کے آتا. اے خدیجہ میں جس گلی میں جاؤں کوئی مجھے یتیم کہے, کوئی مجھے غریب کہے, ان تانوں نے مجھے مار دیا. اما خدیجہ کو ہول پڑ گئے, یوں نہیں کہا یہ تو میرا مال ہے جی, تمہیں کس نے اجازت دی خرچ کرنے کی؟ کہ کملی والے رونا, تیرا آنسو میرے یہاں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے, چپ کر جا. کیا کروں؟ اٹھیو نا, ہاتھ پکڑ کے اٹھایا, کہ ذرا کھڑا ہوئیو نا, کھڑا ہوئے, کہ ذرا گھر کے ویڑے سے باہر جائیو نا, جس نے تجھے غریبی کا تانا دیا سب کو بلا کے لے آ. بلال جی جی اماں, میسرہ جی جی اماں, جلدی آؤ جلدی آؤ, سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لاؤ. حضور فرماتے جب میں باہر سے پلٹ کے واپس آیا, جتنی خدیجۃ الکبریٰ کی جمع پونجی تھی, جتنا مال تھا, سارے کا سارا ویڑے میں ڈھیر کر رکھا تھا. بھائی خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے اس طرف لے گئی اور آسے پاسے مکے کے سرداروں کو بٹھایا. کہنے لگی خبردار, کون ہے جو میرے محمد کو, کون ہے جو میرے سر کے تاج کو غریبی کا تانا دیتا ہے, یتیمی کا تانا دیتا ہے؟ خبردار جنہوں نے کہہ لیا آج کے بعد میرے گھر والے کو غریب نہ کہنا. او لوگو تمہیں اس لیے میں نے یہاں بلایا کہ عرشوں پہ خدا کو گواہ بنایا, فرش میں تمہیں گواہ بنا کے کہتی ہوں خدیجہ کا جتنا مال تھا اللہ کی قسم سارے کا سارا آج میں نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا. اس طرح نبھاتے. اس کے بھائی کا بیٹا آیا, کمرے میں گلاس توڑ کے چلا گیا, طلاق طلاق طلاق. اس کی بہن آئی بچوں سمیت میرے بیڈ پا کے سو گئی, اسے پتہ نہیں بیڈ کبھی دیکھے دنیا کے اندر, طلاق طلاق طلاق. او لوگوں میں پھر تمہیں کہہ کے جا رہا, میرے بچوں ہم نے تو غلطی کر لی, تم نہ غلطی کریو. گھر مال سے نہیں بنا کرتے, گھر کردار سے بنا کرتے ہیں. تمہیں کس نے کہہ دیا یہ چار دیواری کا نام, تمہیں کس نے کہہ دیا صوفوں کو نام, ڈنر سیٹ کا نام گھر ہے؟ گھر تو عورت کا نام ہے, عورت زندگی کا نام ہے, زندگی احساسات کا نام ہے, اور احساسات کو ترقی ملے گی تو محمد الرسول اللہ. جب جنازہ اٹھے نا گھر سے کسی کی لگائی فوت ہو جا, ہائے گھر خالی کر گئی, میں نے گھر میں جھانک کے دیکھا وہ تو وہ منجی بھی گھر پہ چھوڑ کے گئی جس منجی پہ مری تھی, وہ کپڑے بھی اتار کے گئی جو کپڑوں میں مری تھی, پھر کون سا گھر خالی کر گئی؟ اس کا مطلب ہے گھر افراد کا نام ہے, افراد رونق کا نام ہے. بابو جی شام کو گھر کی لائٹ جلا دیتے ہیں کہ اللہ اکبر, اندھیرا گھر میں ہو تو گھر نہیں رہتا, اور جب اندھیرے ہونے کی وجہ سے گھر نہیں رہتا تو گھر والے نہ ہو تو گھر کیسے رہ جاتا ہے؟ چوپڑی میں گزارا ہو اور میاں بیوی کی لڑائی کیسی ہو, سنو بتاؤ میاں بیوی کی لڑائی کیسی ہو, جتنی بھی دھما چوکڑی ہو جاوے, جتنا بھی ڈنڈا سوٹا اٹھ جاوے, جتنی بھی لڑائی ہو, تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے, اور محبت اتنی ہو بغیر بتائے سارے جہان کو پتہ لگ جاوے. یہ جزاجی زندگی تو پتہ نہیں کہاں تلاش کر رہے. توبہ کرے اور اللہ سے توبہ کرواوے بھائی, خدا سے معافی مانگے, اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, اے اللہ تو معاف فرما دے. ماں باپ کے ذمہ 3 حق ہیں اولاد کے, سن لو بھائی. پہلا حق یہ ہے کہ بچے واسطے ماں سونی لے کے آوے, چہرے کی سونی نہ ہو جو ہر وقت 24 گھنٹے شیشے کے آگے کھڑی رہے.
کردار کی سونی لے کے آوے، جس کی گود میں قرآن کی آواز ہو، جس کی گود میں درود شریف کی آواز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وہ لاوے۔ پہلا حق ہے بچے کا ماں خوبصورت لاوے کردار کی، دوسرا بچے کا اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، تیسرا کہ بچے کا اللہ اکبر میرے محترم دوستوں بزرگ اس کا نام اچھا رکھو، اسلامی ناموں پہ نام رکھو، ان ناموں کے مطلب نہ دیکھو، ان ناموں کی نسبت کو دیکھو، ان ناموں کی نسبت کیا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر کو جنت بناؤ، زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ، کس چیز سے؟ نماز کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے۔ فرمایا جن گھروں میں نماز کے سجدے اور قرآن کی تلاوت ہوں وہ گھر زمین والوں واسطے یوں چمکے جیسے آسمان والوں واسطے یوں چمکے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی۔ وقت زیادہ بیت گیا، بھائی جاوید کہہ رہا تھا کہ ہمیں جمعہ دو، میں نے کہا انشاءاللہ عید کے بعد ترتیب بناؤں گا، لیکن جمعے پہ بھی یہ وقت کی قلت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ذرا موسم تھوڑا سا کھل جا، تاریخیں بھی نہیں، انشاءاللہ ایسا ٹائم دیں گے۔ دیکھو تم نے مجھے 8 بجے کا ٹائم دیا تھا اور یوں 8 بجے پونے 8 بجے یوں فون کر رہے جیسے ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر بیٹھے ہوں، ایک کا فون بند تھا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ پھر میں اس صاحب سے 7:30 بجے میں نے وضو کیا، تو میں نے بڑی دیر وضو، کبھی اللہ پورا دن بھی گزار دیتے ہیں، لیکن جب حالات ایسے ہیں میرے سے وضو رکتا نہیں میرے بھائی، اور میں آج دمے کا مجھے اٹیک شدید ہوا تھا، یہ تو اللہ نے کھاؤ کے بغیر اللہ نے مجھے بلا دیا، ورنہ بڑی میری شدت کی طبیعت خراب تھی۔ جہاں میں نے بھائی جاوید کے کھانا کھائے تو کو برقرار رکھو۔ اگر اللہ والے دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی اولاد ان کی جانشین بن گئی تو اپنی نسبتوں کو ان سے جاری رکھو۔ میری پہلی نسبت تھی حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سن 87 کے اندر، اور مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے حضرت جی کے ہاتھ میں دیا تھا، بالکل میں لونڈا لپاٹا، نہ میرے داڑھی تھا نہ مونچھ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت مجھے بیعت نہیں کیا، میرا ہاتھ پکڑ کے تمباکو والا پان میرے منہ میں ڈال دیا، اور مولانا پالن پوری نے میرا منہ دونوں طرف سے بند کر دیا، اب کڑوا پان تھا۔ جب میں چکر آئے نا تو اس نے میرا چہرہ دیکھا، فرمایا انشاءاللہ دین کی نسبت سے پوری دنیا میں چکر لگائے گا، اور یہ اللہ کا شکر ہوا۔ حضرت کی وفات کے کافی عرصے تک مولانا زبیر صاحب سے رابطہ رہا، اب بھی ان کے بیٹے مولانا زہیر صاحب سے میرا اکثر رابطہ ہوتا ہے، مدینے میں ہماری کافی دن ملاقات ہوتی ہے۔ شیخ زکریا کے خاندان والے حضرت مولانا زبیر صاحب کی اماں جان، گھر والی بچوں کی اماں جان، ہم کافی دیر اماں جان کے پاس، اس مرتبہ اماں نے مجھے بڑا ہدیہ دیا، میں کافی دیر بلڈنگ کے اندر بیٹھ کے آیا، بہت سارا ہندوستان کا سامان لے کے آیا محبت اور پیار و نسبتوں کے ساتھ۔ پھر مفتی حسن صاحب سے نسبت الحمدللہ مل گئی، حضرت خاکوانی صاحب سے نسبت مل گئی، پیر ذوالفقار صاحب سے نسبت مل گئی، پیر محمد شاہ قریشی سے نسبت مل گئی، پیر عبدالمعبود، تقریباً 23-24 خانقاہوں کی نسبت۔ ہم ان نسبتوں کو بیچتے نہیں، اللہ کا اعزاز ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دے رکھی ہے۔ اپنے آپ کو کسی قریب، اللہ ریوڈ کے اندر دیکھو جس طرح وہ ایک خانقاہ مال سید صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے اللہ والے، تو اپنے آپ کو کسی قریب والے اللہ والے کے ہاتھ میں دو تاکہ 2-4 دن بعد آنا جانا رہے ان سے بندہ۔ اب مرید یہاں بیٹھا، پیر کراچی میں بیٹھا، اور آگے ان کے جو وہ بات ہی کرنے کو نہیں دیتے، ان کو بناؤ، ان کے تقووں کا فیض مل رہا ہے۔ جب اللہ والوں کی قبروں سے نور ملتا ہے تو ان کے سینوں سے بھی نور ملتا ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ پیر کو دیکھ لو، پیر کو اپنا آپ جا کے دکھا دو، کچھ حالات کی آگاہی کر دو۔ ہاں کوئی دور دراز میں ہو تو وہاں بھی کبھی کبھار چلے جایا کرو، اور بھائی اگر وہ تمہیں نصیحت کر دے نماز کی، روزے کی، تقوی پرہیزگاری کی، اس پر عمل کرو، یہ بیعت ہے۔ اور بیعت کا توبہ کے کلمات پڑھ لو، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سب میں توبہ کے کلمات پڑھ لو، اور توبہ سچے دل سے سارے توبہ کرو، 2-3 کلمات پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہے بیعت کی نیت سے پڑھ لے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما،
تو توبہ ہوگی, گناہ سارے مٹ گئے, نیکیاں بڑھ گئی اور گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے. 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ استغفار درود شریف, صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لو. رات کو 2 تسبیح, پہلے کلمے کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. اور اپنے چہرے کو صورت مورت کو سنت کے مطابق بناؤ. اپنے بالوں کی کٹنگ, اپنا چہرہ علماء کرام سے پوچھو کہ بالوں کی کٹنگ کیسے ہونی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا. اور اپنی خوراک کا خیال کرو. اندر مشتبہ, اگر مچھر نہیں جانے دیتے, اگر ایسی چیز کو ایک بال نہیں جانے دیتے, ماں کا بال نہیں منہ میں جانے دیتے, حرام مال کیوں جانے دیتے منہ کے اندر؟ جس ماں کا دودھ پیا اس کا بال منہ میں نہیں جاتا, حرام مال کیوں جاتا ہے بھائی؟ اس کو روکو, اللہ سے معافی مانگے اور حرام مال سے بچیں گے, نیکیوں کے جذبے بڑھیں گے اور نیکیوں میں اللہ توفیق عطا فرمائیں گے. اور خود بھی قرآن پاک کی تعلیم, پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں, کھول کے بیٹھنا تو آگے کہ نہیں, کھول کے بیٹھ گئے تو اللہ کرم فرما دے گے. اور نماز جب تک پڑھی سیکھی کوئی نہیں, پڑھتے رہو, اور جب سیکھ لی تو جان کے نماز پڑھتے رہو ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرماوے, اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرماوے, ایمان کا اللہ نور نصیب فرماوے. اللہ اس مدرسے کو, مولانا ادریس صاحب کے اللہ اس کافش کو اللہ آباد فرماوے. کہیں لینٹر ڈالنا ہے تو بھائی